ایک سوال یہ ہے کہ ایجنگ کے اوپر ویسٹ میں بہت کام ہو رہا ہے ایج کو بڑھانے کے لیے، تو سوال کرنے والا کا سوال یہ ہے کہ پھر موت اور مقدر کا جو تعلق ہے وہ پھر کیا رہ جائے گا کہ اگر مغرب میں لوگ خلیات پہ اور جینز پہ ریسرچ کر کے اپنی ایجز بڑھا لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے کہ پھر موت اور مقدر کا جو ہمارا تصور ہے اس کا کیا صورتحال ہوگی؟ خداوند کریم کے بزرگ و برتر پیغمبر نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس پر شخص کی اچھائیوں کی وجہ سے، اس کے بہتر اعمال کی وجہ سے، اس کے خلق میں اس کے حسن خلق کی وجہ سے لوگ جس کی تعریف کریں تو اس کے لیے خدا سے اس کی درازی عمر کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ خادم حضرات، اب میں بات کرنے لگا ہوں، اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ فرمایا کہ جلدی رزق کمانے کی کوشش نہ کرو، تمہاری عمر گھٹ جائے گی۔ اس میں دو چیزیں، نمبر 1 کہ زندگی سالوں سے، عمر سالوں سے نہیں ہے، مہینوں سے نہیں ہے، عمر رزق سے۔ فرض کرو اگر پروردگار عالم نے آپ کی ساری زندگی میں 2 یا 10 من رکھا ہوا ہے کھانا، آپ سے بہت سے لوگ کھاتے ہو کنجوسوں کی طرح، شاہی لاکس کی طرح، اور آپ روزانہ اس کی ایک آدھی سے آدھی چٹان کھاتے ہو۔ اب رزق لکھا ہوا، عمر نہیں لکھی ہوئی، اب وہ 10 من ختم ہوگا تو موت آئے گی نا۔ تو سوچو آپ اس بات۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رزق لکھا ہوا ہے، اگر اسے جلدی کمانے کی کوشش کرو گے تو 10-20 سال کما بیٹھو گے۔ سمجھے؟ رزق یہ ہے، آہستہ اپنے وقت پہ مقرر کردہ تعداد کے ساتھ کھاؤ۔ یہ تو سادہ سا فزیکل لا بھی ہے، اگر آپ 10 آدمیوں کا کھانا ایک ہی وقت میں کھانا چاہو گے تو ضرور فوت ہو جاؤ۔ اس لیے یہ 2 احادیث یاد رکھیے گا اور توجہ سے کہ کم کھانے میں، پراپر کھانے میں طوالت عمر ہے۔ اب ایک اور دیکھیے بات، جیسے انہوں نے کہا ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے۔ Why do people in Europe live long? Why do people in areas like us die too young? اس کی کتابت کیسے ہوگی؟ اس قانون کی کتابت۔ عمر اور ڈیتھ کی بہت ساری کازز جو ہیں کئی چیزوں میں متعین ہوتی ہیں۔ لیٹس سے کہ جی اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کمیونٹی برا پانی پی کے ہیپیٹائٹس کا شکار ہو کے اس عمر میں مر جائے، اگر چلو کو خدا کے کرم سے کوئی شریف آدمی وہ پانی ختم کر دے ہیپیٹائٹس والا تو آپ بچ جاؤ گے۔ اب جو یورپ میں جو جتنا ریگارڈ کیا جاتا ہے ان کو اپنی جان کی بڑی پرواہ ہے۔ ہمارا تو مسلک ہی اور ہے، کسی جگہ یہ مسلک کام آتا ہے مگر کسی جگہ یہ مسلک ہمیں مرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ مسلک کیا ہے؟ وہ جی جدو آنی ہے آنی، بس جب آنی ہے سو آنی ہے، وہ جب آنی ہے تب آئے نہ آئے ہم اسے بلا لیں، یہ بھی تو لکھا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ جب لکھا ہوا ہے تو پھر ہو کے رہے گا، نہیں لکھا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو امام پھر مقدر کو کیا کریں، پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کسی جگہ یہ لکھا ہوگا کہ کوشش کرے گا تو ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ تو یہ جو آپ مقدر کو فکس کر لیتے ہیں بذات خود یہ ایک ذہنی مغالطہ ہے۔ مقدر فکسٹی نہیں ہے، ایک ایسا اندازہ ہے جس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ایک جملے کے اندر 1000 امکان چھپے ہوتے ہیں۔ مقدر یہ ہے کہ لاہور چلا جائے تو رزق کمال ہے، پنڈی رہ جائے گا تو نہیں ملے گا، پھر آپ کیا کرو گے؟ اگر 10 سال بعد آپ لاہور پہنچتے ہو رزق کماتے ہو تو آپ کہتے ہو کاش کہ میں 10 سال پہلے لاہور آ جاتا۔ تو ہمارے تعصفات یہ
مگر ایک بات جو موسٹ کنفرم بات ہے، ابھی میں آپ کو امام زین العابدین کا ایک قول سنا، حکمت کچھ لوگوں پہ نثار ہوتی ہے، ان میں امام زین العابدین بھی تھے۔ حضرت الامام نے فرمایا کہ مہمان کے پاس بیٹھا کرو پوری تسلی کے ساتھ، اس کی مہمان نوازی میں کسر نہ چھوڑو، جب تک وہ نہ چاہے اس کا ساتھ نہ چھوڑو، جب تک وہ رخصت نہ ہو جائے اس کا خیال کرو، خدا یہ وقت تمہاری عمر سے نکال دے۔ آپ بتاؤ، اب آپ خود بتاؤ کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو کتنی ویٹیج دو۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ مہمان نوازی سے اللہ ہمیں عمر دراز عطا کرے گا تو تم تو سارے شہر کو مہمان کرتے پھرو، حوصلہ ہی نہ پڑتا۔ میں نے آپ کو کتنے رول بتا دیے عمر بڑھانے کے، پھر بھی اگر تم مصر ہو عمر کم کرنے میں تو آپ کی مرضی۔ ایک مقدر پہ دوسرا مقدر بھی تو ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر 1000 برس بھی جیو گے تو کیا مرو گے نہیں؟ اس کا مطلب ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے there is a probability which Allah is pointing to۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ you're free to contradict، وہ ہے من نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، ہم جس کی عمر بڑھانا چاہیں اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں اور تم لوگ عقل نہیں رکھتے۔ تو مفسرین ٹریڈیشنلی اس کا ترجمہ یہ کرتے آئے ہیں تفسیر کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں بچپن آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے جیسے اسٹوڈنٹ وہ بڑے اسکالرس تھے کہ یہ ترجمہ شاید اتنا اعلیٰ پائے کا، تفسیر اتنے اعلیٰ پائے کی نہیں ہے، لیکن اگر ترجمہ دیکھیں تو یہ لفظی ترجمہ ہے کہ ہم جس کی عمر بڑھانا چاہیں ننکسہ فی الخلق، الٹا کر دیتے ہیں اس کو تخلیق میں، خلق میں ریورس کر دیتے ہیں۔ دس از فلی سپورٹڈ ود سائنٹیفک ایویڈنس۔ ابھی ایسے جینز ڈسکور ہو گئے ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں ایجنگ پروسیس کو، اور یہ ایکسپیریمنٹس چوہوں میں ہو چکے ہیں، اور ان جینز کے ساتھ مینیپولیشن سے، جینیٹک انجینئرنگ سے، ایپی جینیٹک سے یہ ڈیمونسٹریٹ ہو گیا ہے کہ اٹ از ویری پاسبل کہ آپ وہ جینیٹک مینیپولیشن کر کے عمر بڑھا سکیں۔ تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا عمر فکس ہے، لیکن ایک حدیث بھی تو ہے نا کہ تم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ اپنی عمر میں اضافہ کرے، اور اگر چاہتے ہو تو اپنے اقربا و اعزاء سے صلہ رحمی کرو۔ اس کا مطلب ہے آپشن اینڈ probability of getting your life extended is there. It depends who is able to do that.